آئی مس یو، آئی لو یو۔ وہ کہنے لگی دیکھو آج میرا خاوند گھر پہ نہیں ہے، تم اپنے کام سمیٹ کے رات کو میرے گھر آ جانا، ہم اکٹھا وقت گزاریں گے۔ ایک صحابی تھے مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور کسی عورت سے ان کے تعلقات تھے۔ پھر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، کلمہ پڑھ لیا۔ بہت عرصہ مدینہ طیبہ میں رہنے کے بعد ایک مرتبہ پھر ان کو تجارتی سفر کرنا پڑا، مکہ مکرمہ آنا پڑا۔ مغرب کی نماز کے قریب وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، ایک گلی میں سے گزر رہے تھے کہ وہی عورت ان کو مل گئی۔ اس عورت نے ان کو دیکھا تو ان سے بات چیت شروع کی، آئی مس یو، آئی لو یو، جو گانے گاتی ہیں اس نے وہی گانا گایا۔ حضرت مرشد رضی اللہ عنہ نے اس کو کوئی ریسپانس نہیں دیا۔ وہ کہنے لگی دیکھو آج میرا خاوند گھر پہ نہیں ہے، تجارتی سفر پہ گیا ہوا ہے، تم اپنے کام سمیٹ کے رات کو میرے گھر آ جانا، ہم اکٹھا وقت گزاریں گے۔ مرشد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں آؤں گا۔ اس عورت کو یقین نہیں آتا تھا، یہ وہی بندہ ہے جو میری منتیں کرتا تھا کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، میرے پیچھے پھرتا تھا، آج میں اسے کہہ رہی ہوں اور یہ کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا۔ کہنے لگی کہ میں آپ کو بلا رہی ہوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس دوران اس عورت نے محسوس کیا کہ یہ بندہ تو میرے چہرے کی طرف دیکھ نہیں رہا، تو کہنے لگی کہ کیا وجہ ہے آج تم میرے چہرے کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے؟ مرشد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اب ان آنکھوں نے اس چہرے کو دیکھ لیا ہے جس کو دیکھنے کے بعد یہ غیر محرم کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ صحابیوں نے کا حق ادا کر دیا۔ اس عورت نے ہاتھ آگے بڑھایا، چونکہ طبیعتیں تو ایک دوسرے کے ساتھ پہلے سے فرینک تھی نا، تعلق رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں ان کو ہاتھ لگاؤں گی، متوجہ کروں گی، بات چیت کروں گی تو یہ پگھل جائیں گے، تیار ہو جائیں گے۔ جب اس نے ہاتھ بڑھایا، حدیث پاک میں آتا ہے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، خبردار میری طرف ہاتھ بڑھایا، میں اپنی تلوار سے تمہاری گردن کو اڑا دوں گا۔ جب سختی کا جواب دیا تو وہ عورت گھبرا گئی اور واپس چلی گئی۔ تو جس طرح اس صحابی نے گناہ کی دعوت دینے والی عورت کو ٹیکل کیا، ہمیں بھی اپنے برے دوستوں کو ایسے ہی ٹیکل کرنا چاہیے۔ صاف جواب۔ اگر عورت کو کوئی مرد تنگ کرتا ہے وہ اسے صاف بتا دے، میں اپنے محرم مردوں کو اطلاع دے دوں گی اور وہ تیرے ساتھ نمٹ لیں گے۔ جو اس طرح گناہ کی دعوت دینے والے نوجوان ہوتے ہیں پھر وہ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ میں توبہ تو کرنا چاہتا ہوں، مجھے پرانی خیالات بہت ستاتے ہیں، پرانی یادیں عذاب بن گئی ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، انسان توبہ کرتا ہے تو جو میموریز ہوتی ہیں نا پرانی، شیطان ذہن میں بار بار ان کو لاتا ہے اور اس کو گناہ کی یاد دلاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ مگر اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے معافی مانگیں، اے اللہ میرے ذہن سے ان یادوں کو ہی نکال دیجئے۔ اللہ کی رحمت کی نظر ہوگی، ڈیلیٹ کا بٹن دب جائے گا اور گناہ کی یادیں ہی ذہن سے نکل جائیں گی۔ کبھی انسان یہ سوچتا ہے میں توبہ تو کرتا ہوں لیکن میں توبہ پہ پکا نہیں رہ سکوں گا، میں نے جی کئی دفعہ نیت کی ہے گناہ سے توبہ کرنے کی، چند دن کے بعد پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں، تو میں گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اس کا جواب یہ ہے
ہم اگر گناہ سے نہیں بچ سکتے، ہمارا پروردگار ہمیں بچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ سے مدد مانگیے کہ اے اللہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں مگر کمزور ہوں، اب آپ مدد فرما کے مجھے توبہ پہ استقامت عطا فرما دیجیے۔ دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرما دیں۔